بھائیوں بہنوں، ایک بڑی دل کی بات آپ سے کرنے لگا. آج آپ میں سے ایک بھائی اور ایک بہن میری مدینہ شریف کا ٹکٹ لے کے جائے گی یہاں سے. اب تو کہیں نا سبحان اللہ. مدینے کے ٹکٹ پہ اتنا دھیما سبحان اللہ، آواز آنی چاہیے. کیا بات ہے. تو میں ارشد بھائی سے گزارش کرتا ہوں آپ سب کی ہمارے سب کے دل کی آواز بنے اور وہ کلام سنا دیں، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اللہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. در مصطفیٰ پہ میری جب حاضری لگے گی، مجھے پھر کرم سے ان کے زندگی ملے گی. میرے لب پہ رات دن ہے شہ بطحا کا ترانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جالیاں سنہری میری حسرتوں کا محور، وہ سنبھالا مجھ کو دیں گے جو ہے خاص ربی کے دل پر. مجھے پہنچ کر مدینہ، مجھے پہنچ کر مدینہ نہیں لوٹ کر ہے آنا. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی
جانا ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. اور عامر بھائی کا جو حکم ہوا پنجتن پاک کی بارگاہ میں کلام آپ جتنے احباب سلمان بھائی نے بھی آپ سے کہا اور محبت سے آپ نے جتنے بھی یہاں پر عشاق موجود ہیں سب نے مل کر کہنا ہے پوری عقیدت کے ساتھ کہنا ہے اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے. میں تو پنجتن کا شاست حسین بادشاہ است حسین است حسین دیپنا است حسین سردار ندار دستر دست یزید حقا کے بلائے لا الہ است حسین تو پر جبل کا غلام ہوں میں تو پر جبل کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے اور رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے فیض بطول کا یہ کرم ہے زہرا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم گے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمر سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمری ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ شہود کے در
بھائی واہ. اب میں آپ سے سوال کروں گا، جواب سبحان اللہ دینا ہے. وہ پیچھے تک ہر شخص کہے گا سبحان اللہ، صرف میں نے سوال پوچھنا ہے. کیسا پڑھا ہے انہوں نے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب ارشد سر. بے ساختہ میں ایسے کرتا نہیں ہوں، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن بس میرے قدم اٹھے اور میں ان کے پاس گیا. جب انہوں نے شاہ است حسین پڑھا نا، میں الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ صدیق اسماعیل صاحب نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. بلانا، میں اس کو شاباش دوں گا ماشاءاللہ. دیکھیں کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے. یہ جناب صدیق اسماعیل، فخر ملت اسلامیہ، فخر ثنا خانان ملت اسلامیہ، وہ جو بزم میں ثنا خانوں کی بطور ثنا خان صدر بزم کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے اتنے اعزازات اور کمالات سے نوازا ہے، انہوں نے بلا کے شاباش دی ہے، تو یقیناً انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. ذرا ایک بار پھر کہہ دینا محبت سے سبحان اللہ. اب انہوں نے آخر میں جو منقبت پڑھی ہے اہل بیت کی ڈاکٹر صاحب، تو میں چاہتا ہوں پھر اہل بیت کی بارگاہ میں یہ قطعہ پڑھوں اور عالمی مبلغ اسلام، میرے آپ کے ہر آنکھوں کے تارے، پوری دنیا کے ماشاءاللہ منظور نظر عالم، اور ایسے عالم کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ غالباً، ویسے عمر کا عقدہ کھولنا میری مراد نہیں ہے، لیکن غالباً 42-43 سال آپ کی عمر ہے اور تراویح کے 30 مصلے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ 30 سال سے، اور اللہ نے ان کو بیک ٹو بیک حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرمائی. 16 حج کر چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ سعادتیں کیسے ملی ہیں؟ قرآن سے جڑے انسان، صاحب قرآن سے جڑے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا میری کتاب سے جڑ جاؤ، تو جو جڑا تو ایسا جڑا کہ پوری دنیا کو انہوں نے قرآن سے جوڑ دیا ماشاءاللہ. پوری دنیا میں براہ راست قرآن آپ پڑھاتے ہیں، پروگرام آپ دیکھتے ہیں یاروے کیو ٹی وی پر. قرآن سنیے اور سنائیے. عالمی مبلغ اسلام، آپ کے مسائل کا حل، آپ کی روحانی معاملات کا حل، آپ کے خوابوں کی تعبیر، نہ جانے کس کس سطح پہ جا کے آپ نے اس امت کی خدمت کی ہے. میں آپ کی خدمات پر اعتراف شکرانہ بجا لاتے ہوئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ARY کیو ٹی وی ٹیلی ویژن کو استعمال کیا، ARY ڈیجیٹل کو ماشاءاللہ. ہمارے ادارے کو بھی آپ پہ فخر ہے، اور آپ بھی اپنے ادارے پر، یہ آپ کا ادارہ ہے، اس پر فخر کرتے ہیں. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب نے بڑا خوبصورت ایوان سجایا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے عامر بھائی بہت محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور صحیح کہا تھا عامر بھائی نے بھی اور گورنر صاحب نے بھی کہ یہ جو قافلہ ہے، یہ جو انشاءاللہ مجمع ہے، یہ روز دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں روز عاشق بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب جو عشاقان رسالت میں آپ آ گئے، آ جائیں، بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں. آپ لوگ جو تشریف لائیں جلدی سے بیٹھ جائیں، یہاں پر تشریف لائیں. اور جو آ رہے ہیں وہ بھی چلتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، سب جلدی جلدی بیٹھتے جائیں، مگر آواز سب کی آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، فرزندان توحید کی پکار، مسلمانوں کی دنیا بھر کے لیے للکار. نعرہ تکبیر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سنیں تضمین سنیں. اور میں عالمی مبلغ اسلام کو دعوت دے رہا ہوں. کوئی جلال میں شیر خدا کا ہمسر ہے، کوئی جلال میں شیر خدا کا ہمسر ہے، کوئی جمال میں ہم صورت پیمبر ہے. کسی کا جسم کسی کی جبیں منور ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ. آج جائے گا ایک بھائی، جائے گا ایک بہن، جائے گی مدینے. بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں نے ذرات خاک کوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور جب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم،
کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ استقبال کیجئے میرے آپ کے ہر دل عزیز مفتی عہد دوراں، محقق عہد دوراں، حضرت علامہ مولانا الحافظ الحاج القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی سلمہ الباری۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے جواب کی آواز نہیں آ رہی؟ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور دل کی اتح گہرائیوں سے مبارکباد گورنر سندھ محترم جناب کامران ٹیسوری صاحب کو اور چیئرمین ARYQ-TV محترم حاجی عبدالرؤف صاحب کو، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ARYQ-TV کے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب عامر فیاضی صاحب نے ماشاءاللہ اس میں خاص تعاون کیا، سب علماء کو، نعت خوانوں کو جمع کیا، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بعد آپ وہ نعت خواں میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجنڈ بھی ہیں اور نعت خوانی کی دنیا میں کثیر تعداد ان کی پیروی کر رہی ہے۔ محترم جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب میرے بعد کلام پیش فرمائیں گے۔ سلمان گل صاحب گاہے بگاہے پیش فرما رہے ہیں، اور دعا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے۔ یاد رکھیں کہ میں ایک ARYQ-TV کا حصہ ہوں، ادارے سے میں ہوں، مجھ سے ادارہ نہیں ہے، ہم ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں بڑی عزت، بڑا عروج بخشا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ میری وجہ سے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ جن کا ذکر ہے ان کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نشہ پلا کر گرانے کی بات نہ کر ساکے، نشہ پلا کر گرانے کی بات نہ کر ساکے، مجھے مدہوش ہی کرنا ہے تو محفل میں ذکر یار چھڑ دے۔ جب ذکر مصطفیٰ ہے تو توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، توجہ ذکر مصطفیٰ کی طرف لینی چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانۃ بنی ہاشم واصطفى من بنی ہاشم قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، او کما قال النبی علیہ السلام۔ ایک مرتبہ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے اور میری مائیں بہنیں آہستگی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رب کریم سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اس وقت جب اپنا نبی ان میں بھیجا،
جو تلاوت کرتا ہے ان پر تیری آیات کو انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور پھر انسانوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اس سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، تم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ احسان کی بات کیوں فرمائی؟ وہ اس لیے یہ بات فرمائی کہ ایسی ذات ہمیں عطا فرمائی کہ جس پر احسان جتلانا بنتا ہے۔ مثال کے طور پر شروع سے آپ دیکھیے، حدیث پاک میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذاک الوقت لوح ولا قلم جن ولا انس جنت ولا نار شمس ولا قمر، کہ اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس وقت لوح و قلم بھی نہیں تھے، جنات اور انسان کا وجود بھی نہیں تھا، شمس و قمر بھی نہیں تھے، اس وقت جنت دوزخ کا وجود بھی نہیں تھا۔ اے جابر، اس وقت کچھ بھی نہ تھا جب میرے رب نے اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ نور منتقل ہوتا ہے آدم علیہ السلام میں، تو آدم علیہ السلام کی پیشانی جہاں جہاں یہ نور منتقل ہوتا رہا وہاں وہاں روشنی بڑھتی رہی۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور آیا تو آپ علیہ السلام کی پیشانی چمکتی تھی، اور پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام کے وجود میں یہ نور آیا تو آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں شیس علیہ السلام سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ پھر یہ نور ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا، پھر حضرت عبد مناف جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے جد رابع ہیں، آپ کے آباء و اجداد میں اوپر چوتھا درجہ ہے، اتنے آپ کے چہرے پر ایسی روشنی رہتی تھی، اتنا خوبصورت چہرہ کہ مکے والے آپ کو قمر البطحہ کے نام سے پکارتے تھے کہ یہ بطحہ کا چاند ہے۔ جب یہ نور حضرت ہاشم جن کا نام اصل نام عمر تھا ان میں منتقل ہوا، اور وہ غرباء کی یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے، روشنی ہر وقت پیشانی پر رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا تو وہ بڑی محبت کے ساتھ ملاتا، اور اس دور میں بڑے بڑے راہب صرف ہاتھ ملانے کے لیے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آ جائیے حضرت عبد المطلب، یہ نور ان میں منتقل ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی تو مکے والے انہیں ایک مقام پر لاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرماتا۔ حضرت ابو طالب نے اسی لیے نہیں فرمایا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ روشن چہرہ اللہ اکبر، کہ جس کے چہرے کی برکت سے ہمارا رب ہم پر بارش نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ یتیموں کے ماوا اور ملجا ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے بارشیں نازل ہوتی تھیں، اور جو بھی ان کے پاس آتا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی، اور یہ نور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آیا تو پھر پیشانی نور سے چمک رہی ہے، اور مکے کی کئی خاندان اپنی بیٹیاں دینے کو تیار ہیں۔ ایک فاطمہ کا واقعہ ہے جو بڑی رئیس خاتون تھی، اور وہ آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ آپ نے کہا میں اپنے والد حضرت عبد المطلب سے پوچھ کر آتا ہوں۔
جب پوچھنے کے لیے آئے برل وہ نکاح نہیں ہو سکا. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے وجود میں نور مصطفیٰ آیا. جب منتقل ہو گیا تو اسی خاتون نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے تجھ سے نکاح کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن تیری پیشانی پر ایک نور چمک رہا تھا. میں اس نور کے حصول کے لیے آپ سے نکاح کرنے کی تمنا رکھتی تھی، لیکن اب مجھے کوئی تمنا نہیں، اس لیے کہ وہ نور اب آپ کی پیشانی پر موجود نہیں رہا. کیوں؟ کہ وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے وجود میں منتقل ہو چکا ہے. اور پھر یہ نور جب آیا اس دنیا میں، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے ایک نور نکلا، اضاءت لہو قصور الشام، فرماتی ہیں کہ اس کی روشنی سے میں مکے میں تھی، خدا کی قسم میں نے زمین شام میں جو محلات تھے اس روشنی میں ان کو روشن دیکھا ہے. اللہ اکبر. اس نور نے آ کر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی روشنی سب کو عطا فرما دی. اللہ اکبر. آدم سے لے کر روایات میں ہے کہ آدم اگر مسجود ملائکہ بنے اسی نور محمدی کی برکت سے بنے. نوح علیہ السلام کی کشتی مقام جودی پر ٹھہری اسی نور کی برکت سے ٹھہری. ابراہیم علیہ السلام اگر نارے نمرود پہ گئے اور وہ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی اس لیے کہ نور محمدی ان کے وجود میں آنا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جمال ملا نور محمدی کا صدقہ ہے. اسی لیے علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وصلی اللہ علی نور کزو شد نورها پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غر کے نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و جاہت، نہ عیسیٰ آ مسیح آدم، نہ موسیٰ آ ید بیدا. سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خوبیاں عطا فرمائیں، مولانا جامی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ آپ کے نور کا صدقہ ہے. آپ کا نور نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ اکبر. اور کیوں نہ ہو حدیث پاک میں ہے. اس حدیث کو غور سے سنیے گا. یہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا. یہ چناؤ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ یہ چناؤ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ کبھی آپ سنتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایگزامز پاس کیے ہوں گے، مختلف کورسز کیے ہوں گے. آپ جانتے ہوں گے نا کہ بعض اوقات ہزارہ لوگوں میں 100 بندے منتخب ہوتے ہیں. اور سے سنیے گا، ہزارہ بندوں میں 100 بندے منتخب ہوتے ہیں. پھر ان 100 بندوں میں سے 50 منتخب ہوتے ہیں، پھر 50 میں سے 10 ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے آخر میں ایک بندہ منتخب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میرے مولا کا انتخاب کب سے چل رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفانی، ان اللہ اصطفا من ولد ابراہیم اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے اسماعیل کو چنا. اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا. اور خدا کی قسم یہ چنتے چنتے بنی ہاشم سے اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو چنا تو وہ فرمایا کہ مجھے چنا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میں اب مزید بات آگے نہیں بڑھاتا، میں اتنا کہتا ہوں کہ اس نور نے دنیا میں تشریف لا کر
پوری دنیا میں کفر کے اندھیروں کو اسلام کی روشنی عطا فرمائی، پوری دنیا میں شرک کے اندھیروں کو قرآن کی روشنی عطا فرمائی، خود بھی نور ہے اور قرآن کی صورت میں نور لے کر تشریف لائے۔ ذرا غور کیجئے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ آج ہم بڑی محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے عشق کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ محبت اطاعت اور اتباع کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے چاہت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اور اس چاہت میں موت کے بھی دعوے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی خدمت میں آپ کے نام پر مرنا بھی نصیب ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ اس نقش نالے پاک کو ہم اپنے سروں پر رکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ کہلاتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کہلاتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر جھوٹ ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ کہلاتے ہیں اور ہماری زبانوں پر سچ نہیں آتا، جھوٹ۔ کون سی غلامی مصطفیٰ، کون سا عشق مصطفیٰ؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے، میرے امتیوں کو دھوکہ دے، فرمایا کہ اس کا شمار میرے امتیوں میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بزنس کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، معاملات لین دین کرتے ہیں دھوکہ دہی کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں واپس دینے کا نام نہیں۔ ہر معاملے میں کہیں پر بھی لوگ ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ امت کا دھوکے باز بن چکی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بے حیائی سے نفرت فرمائی، آج بے حیائی کہاں کہاں پر نہیں ہو رہی۔ میرے نبی علیہ السلام نے سود کے لین دین سے، رشوت سے منع فرمایا، سود کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اعلان جنگ ہے۔ آج ہماری جڑوں میں سود موجود ہے۔ کون سی غلامی مصطفیٰ، کون سا عشق مصطفیٰ؟ دعووں سے کام نہیں چلتا۔ آج عدالت میں بھی جائیں تو وہ دلیل مانگتی ہے، پروف مانگتی ہے۔ میں یہی پیغام چھوڑے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ کے لیے بھی اور میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی، خدا کے واسطے آپ تو سیدہ خاتون جنت کی ماننے والی ہیں کہ جن کا جنازہ مبارکہ رات کے وقت میں اس لیے نکالا گیا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر، آپ تو ان کی ماننے والی ہیں، آپ ان کی ماننے والی ہیں کہ روز قیامت جب وہ گزریں گی تو اہل قیامت کو منادی ندا دے گا، یا اہل الصراط نکسوا رؤوسکم، اے پل صراط والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ میرے محبوب کی لخت جگر یہاں سے گزرنے والی ہے۔ آپ تو ان کی ماننے والی ہے نا، تو پھر غیروں کی اتباع کیوں، غیروں کی اطاعت کیوں؟ آئیے آج اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں یہ عہد کر لیجئے کہ یا الہ العالمین، اب تک جو زندگی گزری، یا الہ العالمین اب کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ صرف تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر گزرے گی۔ یہ عہد کرتے ہیں، سچ بولیں گے، امانت داری کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، رشوت کا سود کا لین دین نہیں ہوگا، بے حیائی فحاشی کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ عہد کرتے ہیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، 5 وقت نمازوں کا ہم سب کو پابند فرمائے۔ میں آخر میں ان اشعار پر اپنی بات جو ہے وہ مکمل کرنا چاہوں گا۔ یہ کسی شاعر نے، عبدالحفیظ طیب صاحب جو بڑے مشہور شاعر تھے، انہوں نے یہ اشعار لکھے اس امت کی زبو حالی پر،
اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا. فرماتے ہیں دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی برتری یا نبی. کام ہم نے رکھا صرف اسکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے. حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی. دشمنے جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو. ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی یا نبی. اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سماعت کیجئے گا. استغاثہ پیش کرتے ہیں. زیست کے تپتے صحرا میں شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب. کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی یا نبی. بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی یا نبی. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى